رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کے بہت خوبصورت واقعات سنتے ہیں، اپنے لیے کچھ میسیجز بھی لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ قرآن پاک کی ایک سورت کا تعارف بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ آج قرآن پاک سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ آج بات کریں گے ایک حیرت انگیز حکومت کی۔ یقین جانیں جتنا پڑھتے ہیں اس حکومت کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں کہ اللہ نے حکومت دی تو کیسی دی، میں سمجھتا ہوں کائنات میں ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملی، بلکہ ان سے پہلے بھی کسی کو ایسی حکومت نہ ملی۔ اس حکومت میں ایسا کیا تھا؟ آج دنیا میں بہت سارے حکمران ہوتے ہیں جن کا کسی ایک ملک پر حکومت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ کئی ملکوں پر قبضہ کر لیتے ہیں تو زیادہ حکومت بڑھ جاتی ہے، مگر یہ حکومت فقط جو ہے وہ انسانوں پر نہ تھی، یہ حکومت جانوروں پر بھی تھی، یہ حکومت پرندوں پر بھی تھی، ناظرین یہ حکومت ہواؤں پر بھی تھی، یہ حکومت جنات پر بھی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ حکمران کون تھے؟ سبحان اللہ، کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یاد رہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ایک عظیم و شان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ تخت سلطنت پر 40 برس تک جلوہ گر رہے، جنوں، انسان، شیاطین، پرندوں، سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا علم بھی آپ کو عطا کیا گیا۔ آپ کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور ہوا، امیزنگ ہسٹوریکل آپ کی لائف ہے اور واقعات ہی واقعات ہیں۔ ہم آج ایک پروگرام میں اس پوری بات کو کور نہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ نیت ہے کہ اگلے پروگرام میں بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر بات کریں گے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو آپ کی وفات کا واقعہ ہے، آپ نے جو دنیا سے پردہ فرمایا، وہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب، انوکھا اور نرالا واقعہ ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو بھی سنیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے تعارف سنتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی سلیمان ہے اور آپ کا نسب نامہ یہ ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عوینہ ذب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ جبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی نسل میں کتنے انبیاء ہوئے، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف حاصل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام علم، نبوت، حکمت اور سلطنت میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری زمین یعنی پوری دنیا کی سلطنت ملی ہے، بادشاہت ملی ہے۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر تھے۔ مومنین میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافر میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور روئے زمین میں ایک 5ویں بادشاہ، ذرا غور سے سنیے گا ناظرین، ایک اور بادشاہ آنے ہیں، 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جو پوری زمین پر حکومت کریں گے، اور ان کا نام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے آنا ہے اور ان کا ظہور ہونا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سچ اے بگ پرسنالٹی، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی بادشاہت، آپ کی عادتیں کیا تھی؟ آپ کے اوصاف کیا تھے؟ آپ کا لائف سٹائل کیا تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ آپ مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت کرتے، انہیں اچھا کھانا کھلاتے اور ان کی دل جوئی کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کوڑ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے، وہ کھلاتے جو وہ خود کھاتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں پر غور کرتے، یہاں تک کہ مسکینوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ارشاد فرماتے، مسکین یعنی عاجزی والا بندہ، اپنے لیے کہتے کہ مسکین مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر
یہ انداز تھا، یہ عاجزی اور یہ انکساری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود آپ کے خوف خدا کا عالم بھی قابل دید تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جو کچھ عطا کیا، یعنی علم، نبوت، حکمت، بادشاہت، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کبھی آسمان کی طرف آپ نے نگاہ نہ اٹھائی۔ ذرا غور کیجیے، خوف خدا، عاجزی، انکساری۔ ناظرین، اللہ والوں کا یہی انداز ہوتا ہے، اتنا کچھ مل جائے مگر نگاہیں جھکی رہتی ہیں، عاجزی کے پیکر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ کتنی حکمت والی ہوتی تھی۔ ایک دو فرامین آپ کے سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم نے زندگی کی سختی اور نرمی کو جانچا تو سمجھ لیا کہ تھوڑی زندگی ہی کافی ہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ آپ کے اوصاف کے بارے میں سنا ہم نے، ایک اور آپ کا بڑا زبردست وصف تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے اور تمام اوقات تسبیح و ذکر میں مشغول رہنے والے تھے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے، اور یہ ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ آئیے قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے خصوصی انعامات سے نوازا، مگر یہاں میں 10 انعامات کا اب میں ذکر کروں گا۔ آپ ذرا سنتے جائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسپیشل آپ کے ساتھ کیا ایکسکلوسیو انعامات اللہ نے عطا فرمائے اور قرآن میں ذکر بھی فرمایا۔ نمبر 1، ہوا آپ کے تابع کر دی گئی، آپ کو کنٹرول دیا گیا ہوا پر، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ آئیے سنتے ہیں، چنانچہ پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ ناظرین، اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو معمولات سے ہٹ کر طاقت و قدرت اور تصرفات یعنی اتھارٹی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس آیت میں بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی، لیکن قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے اپنے قدرت کے اظہار کے طور پر بتایا کہ اللہ کے حکم سے ہوا چلتی ہے۔ تو پتہ چلا رب جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے، اور یہ رب کی شان ہے۔ دوسرا، آپ کو ایک اور جو اتھارٹی اور ایک اور کمال عطا کیا گیا کہ جنات بھی آپ کے تابع کر دیے گئے، قرآن میں یہ بھی موجود ہے۔ آئیے سنتے ہیں، پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 82۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے، اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے۔ اب چلتے تیسرے انعام کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص علم عطا کیا گیا، علم بھی زبردست عطا کیا گیا۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 15 میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو، جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ سبحان اللہ۔ چوتھا، پانچواں اور چھٹا کیا انعام دیا گیا کہ آپ کو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین بنایا،
پرندوں کی بولی سکھائی، بادشاہوں اور انبیاء کرام کو دی جانے والی چیزوں جیسی چیزیں عطا کی گئیں۔ ان تینوں انعامات کا ذکر قرآن میں کیسے موجود ہے؟ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ پارہ ہے 19، سورہ نمل، آیت نمبر 16۔ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7واں اور 8واں انعام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے۔ ذرا غور کیجئے، بڑی بڑی فیکٹری لگانی پڑتی ہے تانبے کو پگھلانے کے لیے، مگر آپ کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے، اور آپ کے نافرمان جنات کو نارے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ آئیے قرآن میں یہ ذکر بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 22، سورہ سبا، آیت نمبر 12 سنتے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ نواں انعام جو آپ کو دیا گیا کہ آپ جیسی سلطنت کسی کو نہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آپ نے ایک دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اس دعا کو ذکر کیا گیا قرآن میں۔ چنانچہ پارہ 23، سورہ صاد، آیت نمبر 35، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا۔ اور سبحان اللہ، پھر آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ جیسی سلطنت پھر کسی کو نہ ملی، اور ویسی سلطنت آپ کو اللہ نے عطا فرما دی۔ 10واں انعام، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عظیم ترین سلطنت کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی بلندی، آخرت میں بھی کیا مقام دیا، وہ کیا مقام ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ پارہ نمبر 23، سورہ صاد، آیت نمبر 40۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت تو کمال کی ہے۔ آپ کی سیرت کے، آپ کی ذہانت کے آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں ایک شخص کے کھیت میں چلی گئیں، ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا اور وہ کھیتی کھا گئیں۔ اب یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لایا گیا، بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ اس کا جتنا لاس ہوا ہے اس کی قیمت اور بکریوں کی قیمت برابر ہے۔ یہ ماجرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے کمال کا انہیں فیصلہ، یوں سمجھیے علم عطا فرما دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے بھی زیادہ ایک آسانی کی صورت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت صرف 11 سال تھی۔ 11 سال کی عمر میں آپ نے کیا فیصلہ دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تجویز یہ ہے کہ بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حال میں پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ سے نفع لے، یعنی بکریاں اس کو کچھ دنوں کے لیے دے دی جائیں، وہ دودھ سے نفع لیتا رہے، اور بکریوں والوں سے کہا جائے کھیتی دوبارہ کاشت کر کے اس حد تک پہنچا دی جائے۔
اور پھر اس کے بعد جب یہ ہو جائے تو کھیتی والے کو دے دی جائے، بکریاں بکری والے کو دے دی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ تجویز بڑی پسند آئی، 11 سال کی عمر میں آپ نے یہ تجویز دی۔ یاد رہے کہ یہ اس زمانے کا مسئلہ تھا اور اجتہادی مسئلہ تھا۔ آج کے دور میں جو ہمارے علماء فتویٰ دیتے ہیں یا ہمارے یوں سمجھے فقہ میں جو فتویٰ موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہیں ہے، جانور خود ہی چلے گئے اور کسی کی کھیتی میں انہوں نے چر لیا، اس کی فصل کو نقصان پہنچایا، تو اس پر جس کی بکریاں ہیں یا جس کے جانور ہیں اس پر کوئی ضمان لازم نہیں آتا۔ لیکن بہرحال یہ اجتہادی فیصلہ تھا، مگر آپ کی ذہانت کا پتہ دیتا ہے۔ ایک بار اور ہوا واقعہ، پیارے آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا کہ 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بالکل چھوٹے بچے تھے۔ بھیڑیا آیا اور ایک بچہ لے گیا، تو ایک ساتھ والی جو عورت تھی اس نے کہا کہ بھیڑیا تیرا بچہ لے گیا ہے، اس نے کہا تیرا لے گیا ہے، کیونکہ وہ بالکل سملر تھے، چھوٹے بچے تھے۔ یہ ماجرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دیا کہ جو چھوٹی عورت ہے یا چھوٹی خاتون ہے ان کا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے کمال کا فیصلہ کیا۔ آپ نے کہا ایسا کرو، چھری لے آؤ، ایک بچہ بچ گیا، اس کو بیچ سے کاٹ دیتے ہیں، دونوں کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں۔ تو جو چھوٹی والی تھی نا وہ کہتی نہیں آپ ایسا نہ کریں، یہ بڑی والے کا ہی بچہ آپ اس کو دے دیں۔ تو آپ نے جان لیا کہ یہ ماں ہے، بچے کو کٹنے نہیں دینا چاہتی، اس لیے کہتی ہے بڑی والے کو دے دیں۔ تو آپ نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے کیسی ذہانت دی تھی ناظرین، کمال کی ہستی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے آپ جانشین ٹھہرے، اور آپ کی بے مثل سلطنت تھی، ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت۔ آپ کی سواری کیسے چلتی تھی، آپ جب ہوا میں چلتے تھے تو انداز کیا تھا، اور کس شان و شوکت کے ساتھ آپ جاتے تھے، اور پھر آپ کے اندر عاجزی اور انکساری کیسی تھی۔ اور اس سواری کے دوران، اس سفر کے دوران ایک چونٹی کا واقعہ ہوا تھا، وہ بھی آپ کو سنانا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک پرندہ بھی تھا جسے ہدہد کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے۔ آپ ہی کے دور میں تخت بلقیس کو کس طرح لایا گیا، وہ بھی شاندار واقعہ ہے۔ مگر یہ ساری باتیں اگلے پروگرام میں آپ دیکھ پائیں گے، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات ہم سنیں گے۔ اس سلسلے کی یہی تو خوبی ہے کہ ہم قرآنی واقعات سنتے ہیں۔ اور ناظرین، اس سے ایک بات بھی آپ سے میں کرنا چاہوں گا، ذرا غور کیجئے، اتنے بڑے حکمران، ہمارے نبی، اللہ کے نبی، اور ان کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ ہمیں دنیا کے بہت سارے لیڈروں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پتہ ہے، ان کے اوصاف کے بارے میں پتہ ہے، اللہ نے انہیں کیسے کمالات دیے، کیا وہ ہمیں معلوم ہے؟ تو ضرور ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوں گے نا۔ نیت کر لیجیے انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گے بھی، اس کو سیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی۔ اور یہاں ایک اور بات عشق والی کر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، کہ جب حضرت سلیمان کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے، سبحان اللہ، تو جو سلیمان کے بھی آقا ہیں، سارے نبیوں کے آقا ہیں، ہم سب کے آقا ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت اور حکومت کا عالم کیا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نبی پاک سے بھی سچی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ پیغام قرآن۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ تعارف قرآن کا۔ اس میں ہم قرآن پاک کی ایک سورت کا تعارف حاصل کرتے ہیں، اور اس سورت کی وجہ تسمیہ، اس کا نام کیوں رکھا گیا یہ بھی جانتے ہیں، اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں یہ بھی جانتے ہیں، کہاں نازل ہوئی، مکے میں یا مدینے میں، اور اس میں ٹاپکس کیا کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ ود ان فیو منٹس، 3-4 منٹ میں ایک سورت کے بارے میں جاننے کا شاندار موقع۔ آج کون سی سورت کا ذکر ہوگا؟ سورت الانشقاق۔ سورہ انشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 25 آیتیں ہیں۔ انشقاق کے معنی کیا ہیں؟ انشقاق کے معنی ہے پھٹنا۔ اس سورت میں یہ نام اس کی پہلی آیت میں موجود انشقت سے ماخوذ ہے۔ سورہ انشقاق کے مضامین کیا ہیں؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی بعض تبدیلیاں بیان کی گئیں۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب ضرور دے گا، اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ نمبر 3، یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے جنتی گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔
اور جنہیں نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے موت مانگیں گے اور انہیں جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 4، شفق، رات اور چاند کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مشرکین ہولناک امور اور مشکل ترین احوال کا سامنا کریں گے۔ نمبر 5، اس صورت کے آخر میں کفار و مشرکین اور ملحدوں وغیرہ کی ایمان قبول نہ کرنے پر سرزنش کی گئی اور دردناک عذاب سے ڈرایا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو انہیں دائمی ثواب کی خوشخبری سنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ سورہ مطففین کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے سورہ مطففین ہے۔ سورہ انشقاق کی اپنے سے پہلے والی سورت سورہ مطففین کے ساتھ نسبت یہ ہے کہ سورہ مطففین میں اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن عافیت نصیب فرمائے، ہمیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے۔ اے کاش ہم سے حساب کتاب نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان۔